السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 57۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ تم پر بادل، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، عَلَيْكُم تم پر، عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ تم پر منّا و سلویٰ، کُلُوا تم کھاؤ، مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم جو ہم نے تمہیں دیا، وَمَا ظَلَمُونَا اور انہوں نے ہم پر ظلم کیا، وَلَکِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ لیکن تھے اپنی جانیں یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں تم کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں پھر آباد ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے اور اسی میں بیت المقدس ہے، اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ۔ اب مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں روانہ ہونا ہی پڑا، تو راستے میں جو کوئی سختی اور دشواری پیش آتی نا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی شکایتیں کرتے۔ جب وہ صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ تھا، نہ غلہ تھا، تو وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ اور گرمی اور بھوک کی شدت کی شکایت کرنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے پھر ایک سفید بادل ان پر سائبان بنا دیا، جو کہ رات دن ان کے ساتھ چلتا، اور ان پر ایک نوری ستون نازل فرمایا جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا، وہ ان کے ساتھ ساتھ ہی چلتا رہتا تھا، اور جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی نا تو وہ پھر ان کے لیے چاند کی طرح روشن بھی ہوتا تھا۔ ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہیں ہوتے تھے، ناخن اور بال بھی نہیں بڑھتے تھے۔ اب دیکھیں کہ کئی ہزار لوگ تھے، نہ وہاں پہ کچھ اگتا تھا، نہ ہی وہاں پانی تھا، نہ ہی کوئی مکان تھے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 70,000 لوگ کسی میدان میں پہنچ جائیں تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس پر اللہ نے ان پر بہت انعام اور احسان کیے، اور وہ کیا تھا کہ ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور منّا و سلویٰ کھانے کو دیا، اور کیا فرمایا کہ کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو رزق دی ہیں۔ اچھی چیز، عمدہ چیز کیا تھی؟ یہ اچھی چیز ہے، منّا و سلویٰ دیکھنے میں، ٹیسٹ میں، ذائقے میں بہت اچھا تھا۔ تو انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، کس نے؟ بنی اسرائیل نے، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اب کس طرح کہ شکر ادا نہیں کرتے تھے، ناشکری کرتے تھے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہے تو صحرا میں بادل بھیج کے سایہ کرتے، یعنی کہ اللہ کسی پر اگر انعام کرنا چاہتا ہے نا تو وہ کسی بھی جگہ پہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اب یہ منّا و سلویٰ کیا تھا؟ اس صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے کھانے کا انتظام یوں ہوا تھا کہ پھر انہیں منّا و سلویٰ ملنا شروع ہو گیا۔ اب منّا و سلویٰ کے بارے میں نا مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ اب من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ترجبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے، یعنی کہ 4 کلو اس قدر نہ اترتی تھی، اور لوگ پھر ان کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے تھے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ سلویٰ کے بارے میں ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا ہوتا تھا تو بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا۔ تو یہ ایک قول ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے۔ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہیں آتی تھیں، باقی ہر روز آتی تھیں، جمعے کو دگنی آتی تھیں، اور حکم یہ ہوتا تھا کہ یہ جمعے کو ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو، کیونکہ جمعے کو دگنی آتی تھی نا تو پھر جمعے والے دن بھی ہفتے کے لیے جمع کر لو، مگر ایک دن سے زیادہ جمع کرنے کا حکم نہیں تھا۔
مطلب اگر جمعے کو آ رہی ہے تو صرف ہفتے کے لیے جمع کرو، آگے باقی دنوں کے لیے جمع نہ کرو۔ تو پھر بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور ذخیرے جمع کرنا شروع کر دیے، انہوں نے ان چیزوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، بلکہ انہیں حکم تھا کہ جمع نہیں کرنی، تو وہ پھر سڑ جاتی تھیں، تو پھر اس سے کیا ہوا تھا کہ پھر اس کی نا آمد ہی بند ہو گئی تھی، پھر انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا تھا، انہوں نے نعمت سے محروم، وہ اس نعمت سے محروم ہو گئے تھے۔ اب دیکھیے آسمان سے پکی پکائی چیزیں آتی تھیں، منا و سلوا، تو یہ کوئی معمولی نعمت تو نہیں ہے، اور یہ کس کے بعد ہے؟ اتنی نافرمانیوں کے بعد، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ جو ہم نے پاکیزہ چیزیں تمہیں رزق دی ہیں۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھی چیزیں کھانا ہمارے دین کے خلاف نہیں ہے۔ 4 باتیں لکھی ہیں نا، جسم، روح، دل، دماغ، تو اگر کوئی انسان کھانے میں اپنے لیے عمدہ چیز پسند کرتا ہے تو یہ کوئی تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ پرہیزگاری اور تقویٰ کو اس قدر سمجھتے ہیں کہ گلی چیز، سڑی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، حرام چیزیں کھاتے ہیں، گھٹیا چیزیں، ہاں بے شک وہ کھا کے بیمار ہی کیوں نہ ہو جائے، تو یہاں پہ کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ کھاؤ، عمدہ چیز کھاؤ، جن کا رنگ، ذائقہ، شکل، سب چیزیں اچھی ہوں۔ تو انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ہمارے حق میں کبھی نہیں کیا، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ خود اپنی ہی جانوں پہ ظلم کرتے تھے، یعنی کہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ گناہ کر کے، نافرمانی کر کے بندہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دیتا، دراصل وہ آپ ہی خود اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے، اور وہ کس طرح دیتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا تو کچھ نہیں جاتا، اللہ کا تو سارا نظام چلتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو سورج نہیں نکلے گا کیا؟ کیوں؟ ضرور نکلے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن مشکل کس کے لیے ہے؟ اس انسان کے لیے، وہ اپنے اوپر مصیبت خود لے کر آتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان اپنا خود نقصان کرتا ہے۔ اب دیکھیے گا اگر سارے لوگ نا انتہائی نیک بھی بن جائے نا تو اللہ کو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر پوری زمین کی مخلوق انتہائی بدکار بھی بن جائے نا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہے، اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، گناہ بھی اپنے لیے کرتا ہے، اور پھر وبال میں بھی خود ہی پڑ جاتا ہے، تو وہاں پہ نا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں پہ اس آیت سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ حلال چیزوں سے پرہیز تقویٰ نہیں ہے، اور شرعی عذر کے بغیر اچھی چیزوں کو بلا وجہ چھوڑ دینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے لیے نا شہد کو حرام کیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری تھی کہ اے پیغمبر، آپ نے ان چیزوں کو کیوں حرام کیا ہے جو کہ اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہیں، تو ان کو حرام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو تو پھر ہو بھی سکتا ہے، مثلاً کہ ایک موقع پر نا جب قہر پڑا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ہر چیز کھانی چھوڑ دی تھی، صرف روٹی کو تیل میں ڈبو کر کھا لیتے تھے، حتیٰ کہ نا ان کا رنگ بھی سیاہ ہو گیا تھا، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ تو وہ کہتے تھے کہ اگر میں کھاؤں گا تو میری رایا نہ کھائے گی، اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ یہ بھوکے مر رہے ہیں اور میں اچھی چیزیں کھا رہا ہوں؟ تو ایسے موقع پر اپنے آپ کو محروم کرنا اس لیے کہ اوروں کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ ایک وجہ ہے، لیکن بلا وجہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف یہ سوچ کر کہ میں زیادہ نیک ہوں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، تو بہرحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں ہمیں ان کو کھانا چاہیے، اچھی چیز کھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے ہم نے عبادت کرنی ہے تو بھی اپنے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ گناہ کریں گے تو ہم پہ مصیبت آئیں گی، ہم جہنم میں جائیں گے، تو اس لیے اس میں کسی کو بھی فائدہ نقصان نہیں ہے، خود کو ہے، تو ہمیں خود کو بچنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری بالکل بھی نہیں کرنی، ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔